میں کمرے کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھی تھی۔ کمرے میں اماں کی چیخوں کی آواز اس قدر دل خراش تھی کہ میں خود بھی امی کی سسکتی روتی ہوئی آواز سن کر چہرے پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ رکھے چیختے ہوئے رو رہی تھی۔ میری عمر چھوٹی تھی، میں چاہ کر بھی اماں کو ابا کے ظلم سے نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ لوہے کی زنگ آلود چھڑی سے میری ماں کو مارے جا رہے تھے اور اماں درد سے چیختی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ اماں کی غلطی صرف اتنی تھی کہ انہوں نے ابا کا سوٹ استری نہیں کیا تھا۔ ابا کو تو جیسے بہانا چاہیے تھا اماں کو مارنے کا۔ وہ مار مار کر امی کو لہو لہان کر چکے تھے۔ میں جو روتی ہوئی دور سے ہی مارے خوف کے ابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی کہ ابا تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت مارو میری ماں کو، آپ کا سوٹ میں استری کر دیتی ہوں، بس اماں کو چھوڑ دو، اسے بہت درد ہو رہا ہے۔ ابا مار مار کر اماں کو تھک چکا تھا۔ لمبے لمبے سانس لے کر ابا نے میری طرف دیکھا اور پھر حقارت سے زمین پر تھوک کر بولا، میری زندگی کی تباہی اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب تجھ جیسی ڈائن کو یہ منحوس دنیا میں لائی تھی۔ اگر پولیس اور کچہریوں کا ڈر نہ ہوتا تو کب کا تجھے اور تیری ماں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں پھینک آیا ہوتا۔ اتنا کہہ کر ابا وہ زنگ آلود چھڑی لے کر میری جانب بڑھنے لگا۔ خوف سے میری آنکھیں وہیں پتھرا گئیں۔ کم از کم مجھ میں اور میرے ننھے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ابا کے ظلم کو برداشت کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ ابا میرے قریب آ کر مجھے مارتے میں پہلے ہی دہشت سے چیخنے لگی تھی، مگر اسی پل ابا نے غصے سے اس چھڑی کو مجھے مارنے کے لیے بلند کیا اور میری بے ساختہ چیخ نکلی۔ میں بکھلاتے ہوئے چیخ مار کر اٹھ گئی تھی۔ میری سانسیں ابھی بھی تیزی سے چل رہی تھیں۔ میرا وجود کپ کپا رہا تھا۔ پورا وجود ابھی بھی درد سے یوں درد کر رہا تھا جیسے ابا نے خواب میں نہیں حقیقت میں مجھے اپنی اسی زنگ آلود چھڑی سے مارا ہو۔ میری چیخ سن کر امی فوراً اٹھی اور مجھے سینے سے لگا کر پوچھنے لگیں۔ یہ خواب مجھے آج پہلی بار نہیں آیا تھا، کئی بار خواب میں یہ سب دیکھ چکی تھی۔ میرے ابا ایسے ہی تھے۔ میں نے ان 19 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں دیکھا تھا جب ابا نے مسکرا کر میری جانب باپ کی حیثیت سے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا ہو۔ یہ خواب میرے بچپن کا ہی ایک منظر تھا جب میں 7 سال کی تھی اور ایک رات ابا اماں کو بے تحاشا مارتا رہا تھا۔ جب اماں مار کھا کر نیم بے ہوش ہو گئی تو ابا نے مجھے بھی اسی چھڑی سے 2 بار مارا تھا، جس کا نشان آج تک میرے کندھے اور بازو پر موجود ہے۔ مجھے حواس باختہ دیکھ کر امی شاید سمجھ گئی تھیں۔ مجھے تو خواب بھی وہی آتے تھے جو حقیقت میں ابا ہمارے ساتھ کرتا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ بخار کی تپش کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ یہ اماں کے ٹوٹکے ہی تھے جو ہم چاروں بہنوں کو ہر بیماری سے نجات دلوا دیتے تھے، ورنہ ابا نے آج تک ہم پر ایک پیسہ خرچ نہیں کیا تھا۔ وہ صرف ہمیں 2 وقت کا کھانا کھانے دیتے تھے، یہی بہت تھا۔ ہمارے تن پر پہنے گئے کپڑے بھی اوروں کے اترن تھے، جسے ہم چاروں بہنیں چاہے عید ہو یا کسی کے ہاں فاتحہ خوانی، بس ایک ہی رنگ کا سوٹ پہن کر جایا کرتی تھیں۔ میں خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی اور تبھی میری نظر اماں کی کلائیوں پر پڑی جہاں سے ابھی بھی ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ کل رات ابا نے امی کی کلائیوں پر گرم سلاخ رکھ دی تھی۔ غلطی کوئی نہیں تھی، بس ان کی تو اب عادت بن چکی تھی ہر بار ہمیں اور ہماری ماں کو روزانہ اذیت دینے کی۔ ان کو تو شاید سکون کی نیند آتی ہی تبھی تھی جب وہ ہر رات ہم چاروں بہنوں اور اماں کی روتی سسکتی درد سے تڑپتی آواز سنتے تھے۔ میں اپنے بستر سے اٹھی، ابھی میرا سر چکرا رہا تھا، مگر میں کچن میں گئی اور گھی لا کر امی کی کلائیوں پر لگانے لگی۔ شاید اسے ان کی اکڑے ہوئے زخموں کو کچھ آرام مل جاتا۔ میں ابھی ایسا کر ہی رہی تھی کہ ابا گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غصے بھری نظر مجھ پر اور اماں پر ڈالی اور اگلے ہی پل کہنے لگے، گھی اتنا سستا تو نہیں جو تم ماں بیٹیاں اپنے ہاتھوں پر لگاتی پھرو۔ ابا کی جلی کٹی باتیں سننا ہمارے لیے نیا نہیں تھا۔ میں نے ایک سرد سی سانس خارج کی اور پھر اٹھ کر ابا کو بولی کہ آپ کوئی مرہم لا دیں، امی کے ہاتھوں پر زخم ہیں، وہ ایسے نہیں ٹھیک ہونے والے۔ مگر ابا نے تو جیسے ہمارے ہر سوال پر الٹا جواب دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ فوراً باتیں سنانے لگے اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بات کا اختتام اسی بات پر کیا تھا کہ تم 5 ماں بیٹیاں منحوس ہو۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہی نازیہ سے شادی کرنا تھی، مگر اس سے بھی بڑی غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں تم جیسی منحوس لڑکیوں کا باپ بنا ہوں۔ ابا ایسے ہی کئی القابات سے ہمیں ایک بار پھر نواز کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میری امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔
ان کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ ایک امی ہی تو تھیں جن سے ہماری زندگی میں رنگ تھے۔ انہیں یوں روتا دیکھ کر ہم چاروں بہنیں ان کے ساتھ لپٹ گئیں اور انہیں چپ کروانے لگیں۔ امی نے اپنے آنسو پونچھے اور پھر روتے ہوئے ہم چاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولیں کہ میری بیٹیوں، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہاری بد نصیب ماں تم لوگوں کو باپ کا پیار نہیں دلوا سکی۔ کاش تم میری جگہ کسی اور کی کوکھ سے جنم لے لیتی، جہاں تم جیسی پھول سی بچیوں کی قدر کی جاتی، انہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھا جاتا۔ امی کے بندے ہاتھ اور کرب زدہ الفاظ سن کر ہم چاروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ ابا کا رویہ نہ جانے کب ہم سے ٹھیک ہونے والا تھا۔ مجھے تو اسی آس پر آج 19 سال ہو چکے تھے۔ بس ہر پل یہی دعا رہتی کہ جیسے ڈراموں میں ایک مقررہ وقت کے بعد انسان کو ہدایت مل جاتی ہے اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، وہ سب کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیتا ہے۔ کاش ہمارے ابا بھی کسی روز ہم سے محبت سے نہ سہی طرز کھا کر ہی رویہ ٹھیک کر لیتے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم اپنے باپ کے پیار کے لیے ترس رہی تھیں۔ ابا کو ہم سے نفرت تھی، اور نفرت بھی اس قدر شدید تھی کہ آج تک انہوں نے اپنی چیزوں کو اماں کے علاوہ ہم چاروں کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیا تھا۔ بقول ان کے ہم منحوس ہیں، جس کی زندگی میں بھی جائیں گی اسے برباد کر کے رکھ دیں گی۔ ابا کو شروع سے ہی بیٹا چاہیے تھا، ان کی خواہش صرف بیٹا پیدا کرنا تھی، مگر پہلی اولاد ہی ان کے ہاں یعنی میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ میری پیدائش پر بھی وہ خوش نہیں تھے۔ پھر یک کے بعد دیگرے 3 مزید بیٹیاں پیدا کر کے ابا کو تو جیسے اماں سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اب اکثر وہ اماں کو مارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دینے لگے تھے کہ تم تو مجھے بیٹا نہیں دے سکی، میں اب دوسری شادی کروں گا اور میری دوسری بیوی میرے بیٹے کی خواہش پوری کرے گی۔ یہ بات جب ابا کہتے، امی خون کے آنسو رونے لگتیں۔ صرف اماں ہی نہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو اضافی سی چیز سمجھنے لگتے۔ ابا کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، ہم تو بس ایک آزمائش بن کر اماں پر نازل ہوئی تھیں۔ ہم چاروں بہنوں نے صرف قرآن مجید کی تعلیم ہی حاصل کی تھی۔ ابا کے پاس اتنے فالتو پیسے نہیں تھے جو وہ ہم پر لگاتے۔ اماں جتنا پڑھی لکھی تھیں انہوں نے ہم چاروں کو بھی اتنا سکھا دیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب ابا گھر میں داخل ہوئے۔ ان کو دیکھ کر ہم چاروں بہنیں فوراً سمٹ کر ایک ہی بستر پر بیٹھ گئیں۔ ابا نے ایک سرسری سی نظر ہم پر ڈالی اور پھر اماں کو مخاطب کر کے بولے، جلدی سے میرے لیے گرما گرم کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ امی فوراً کھانا گرم کر کے لانے لگی۔ میں بھی جلدی سے اٹھی اور پانی کا گلاس لا کر ابا کے سامنے میز پر رکھنے لگی، مگر بخار کی وجہ سے طبیعت اس قدر خراب ہونے لگی کہ مجھے آنکھوں سے دو وجود نظر آنے لگے۔ میں نے گلاس ابا کو پکڑانے کی بجائے ان کے عکس کو پکڑا دیا تھا، اور پھر وہ گلاس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر ابا کے کپڑوں کو بھگوتا ہوا زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ گلاس ٹوٹتے ہی چند ٹکڑے ابا کے پیروں میں پیوست ہو گئے۔ میرے وجود سے تو جیسے سارا خون سمٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک تو ابا کا غصہ اور ان کا مزاج ویسے ہی ہماری سانس روک دیتا تھا، دوسرا نہ چاہتے ہوئے بھی ہونے والی غلطی سے ابا کا غصہ ایک بار پھر ہمیں دیکھنا پڑنا تھا۔ کانچ کا لگنا تھا کہ ابا بلبلا اٹھے۔ انہوں نے سامنے رکھی گرم سالن کی پلیٹ اٹھائی اور بغیر دیکھے میرے منہ پر اچھال دی۔ میرا چہرہ اور کپڑے گندے ہو چکے تھے، منہ پر جلن محسوس ہونے لگی، مگر اس کے باوجود میں ابا سے معافی مانگتے ہوئے ان کے دائیں پیر کو ہاتھ میں تھام کر ابا کا کانچ نکالنے لگی۔ ابا مجھے گالیوں سے نواز رہے تھے۔ اماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ابا کے پاؤں سے کانچ نکالے۔ کانچ نکلتے ہی انہوں نے اپنے پیروں کو جھٹکا اور فوراً اٹھ کر بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے چند دن تک ابا گھر سے غائب رہے تھے۔ وہ کہاں گئے تھے ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے لایا گیا سودا سلف بھی ختم ہونے کو تھا اور اماں کے پاس پیسے بھی موجود نہیں تھے۔ اسی پریشانی میں ہم سبھی مبتلا تھیں کہ اس شام کچھ ایسا ہوا جس کے بعد ہم سب کی زندگیاں بدل کر رہ گئیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ابا کبھی ایسا قدم بھی اٹھا سکتے تھے۔ شام کو دروازہ کھٹکا اور میری چھوٹی بہن دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر ہمیں دکھائی دیا وہ دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ میرے ابا گھر میں داخل ہوئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی جس نے روایتی دلہنوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ ابا مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر میری اماں کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔
میری ماں جو شاید کچھ سمجھ چکی تھی، حیرت سے یک ٹک کبھی ابا کو تو کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے اس عورت کو اماں کے مقابل کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ دیکھ نازیہ، لے آیا ہوں تیرے سر پر سوتن، آج سے اس گھر کی مالکن اور میری بیوی کے درجے پر صرف اور صرف شگفتہ فائز ہے۔ یہی میری بیوی ہے اور اب یہی مجھے بیٹے کا باپ بنائے گی، اس خاندان کا وارث دے گی۔ ابا ایک ہی سانس میں یہ بات بولتے چلے جا رہے تھے جبکہ ہم سن سی کھڑی تھیں۔ مجھے اس پل ابا پر شدید غصہ آیا تھا، اور خاص کر اس عورت پر جو گھونگھٹ میں خود کو چھپا کر کھڑی تھی۔ مگر ابا کیتے باتوں کے دوران جب اس نے گھونگھٹ اٹھایا تھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میری ہی عمر کی ایک جوان لڑکی تھی جسے ابا نکاح کر کے گھر لے آئے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک طنزیہ نظر میری ماں پر ڈالتے ہوئے اب ہم چاروں بہنوں کو دیکھ رہی تھی۔ امی تو صدمے سے زمین پر گر چکی تھیں۔ ہم بھاگ کر ان کی جانب بڑھیں۔ کیا پہلے ابا کے دیے ہوئے دکھ کم تھے جو اب وہ ایسا بھی کر آئے تھے؟ انہیں ہم سے نفرت تھی اور شدید ترین نفرت تھی۔ انہیں تو ازل سے ہی بیٹا چاہیے تھا، مگر یہ ان کی بدقسمتی تھی جو ہم پیدا ہو گئیں۔ ابا اماں کو یوں ہی روتا چھوڑ کر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کمرے میں چلے گئے۔ مجھے اس دن پہلی بار اپنے ابا کے لیے دل میں نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے دل میں صرف خوف تھا، مگر اب نفرت نے بھی جگہ بنا لی تھی۔ میں اماں کو اٹھا کر بستر تک لائی۔ وہ ابھی تک دیوانوں جیسی بڑبڑا کر کہہ رہی تھیں، حمید میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، حمید نے تو مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اب بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس میں میری کیا غلطی؟ میں تو ہر بار خدا سے رو رو کر یہی دعا کرتی رہی کہ اس بار مجھے بیٹا دے دو تاکہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو سکے، مگر ہر بار اس نے مجھے بیٹی عطا کر دی۔ میری وجہ سے تم سب کے نصیب بھی سیاہ ہو گئے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے دل کے تو جیسے آج پھر 100 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ میں اماں کو چپ کروانے لگی۔ مجھ سے چھوٹی تینوں بہنیں بھی خاموشی سے بیٹھیں اماں کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ ابا کے ظلم کا شکار وہ بھی اتنی ہی تھیں جتنا کہ میں اور اماں۔ اماں کو میں نے حوصلہ دیا اور بستر پر لٹانے کے بعد کمرے سے باہر آئی تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے کو لے جا سکوں۔ مجھے شدید شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ابو کو کیا ایک بار بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ وہ اس عمر میں اپنی بیٹیوں کی ہم عمر لڑکی سے شادی کر رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے کھانا بنایا، امی اور بہنوں کو کھانے کے لیے دیا۔ بھوک تو ختم ہو چکی تھی مگر پیٹ بھی تو بھرنا تھا۔ ابا چلانے کی خاطر اماں کے سامنے اپنی دوسری بیوی کے لاڈ اٹھایا کرتے، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتے۔ ایک دن جب اماں نے ابا کو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ یوں بے باکی سے گفتگو کرتے دیکھا تو انہیں غصہ آ گیا۔ اتنے دنوں سے وہ میرے کہنے پر خاموش بیٹھی تھیں، مگر آج جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ بول اٹھیں۔ وہ پہلی بار ابا سے دو ٹوک بات کرتے ہوئے بولیں کہ حمید تجھے شرم نہیں آتی؟ گھر میں تیری 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں اور تو ان کے سامنے یہ بے شرمی کر رہا ہے۔ اس عمر میں تجھے اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہونا چاہیے تھا اور تو بچیوں کی عمر کی لڑکی کو بیاہ کر گھر۔ اس سے آگے تو اماں بول ہی نہ سکیں کیونکہ ابا کی دوسری بیوی نے جھٹ سے اٹھ کر اماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ ابا کے چہرے پر اس پل غرور سے مسکراہٹ پھیلی۔ ابا کی بیوی غصے سے اماں کو انگلی دکھاتے ہوئے بولی، خبردار نازیہ، آج تو ہو گیا، آئندہ اگر میرے شوہر سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو ہڈیاں توڑ کر ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ اس لڑکی کو یوں بولتا دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا۔ آخر اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے غصے سے اس لڑکی کو ڈانٹا تو فوراً ابا اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر گالیاں دیتے ہوئے مجھے اور اماں کو مارنے لگے۔ سوتیلی ماں سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی جبکہ اماں مجھے ابا کے گھوسوں سے بچاتی میرے حصے کی مار بھی خود کھا رہی تھیں۔ جب ابا مار مار کر تھک گیا تو گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اور اماں بس ساکت سی ایک سرد آہ خارج کر کے رہ گئیں۔ اب تو ان کی مار سے درد ہونا بھی ختم ہو چکا تھا، شاید جسم بھی اب عادی ہو چکا تھا ان کی مار کا۔ اس روز میں کمرے میں گئی تو دل بے حد بے چین تھا، دماغ معوف ہوتا جا رہا تھا۔ دل چاہا کہ بس وہیں کھڑے کھڑے رونے لگوں اور اتنا روں کہ میرے آنسو ابا کے پتھر دل کو موم کر دیں، انہیں ہم پر ترس آ جائے۔ ان کی سگی بیٹیاں تھیں مگر آج تک ان کی محبت کے لیے ترس رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی جہاں جگہ جگہ نیل اور پرانے زخموں کے نشان تھے، پھر ایک نظر اپنی تینوں بہنوں پر ڈالی جو ابا کے آتے ہی کمرے میں چھپ کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی ابا کو غصے میں دیکھ کر وہ تینوں سہم کر بیٹھی تھیں۔ ان کی شفاف رنگت پر نیل اور پرانے زخموں کے نشان واضح تھے۔
کیا اتنا ظلم بھی کوئی باپ کر سکتا تھا جتنا ہمارا باپ ہم پر کرتا تھا، صرف اس لیے کیونکہ ہم بیٹیاں تھیں؟ وہ دن تو گزر گیا۔ اگلی صبح جب اماں ناشتہ بنانے کی خاطر کچن میں گئیں تو سوتیلی ماں نے اماں کو دھکے دے کر کچن سے نکال دیا۔ وہ بولی کہ یہ میرا گھر ہے، خبردار جو اب اس جانب قدم بھی رکھا تو۔ امی کا لہجہ اس پل بے حد نرم تھا۔ وہ سرسری سی انداز میں بولیں کہ ناشتے کا وقت ہے، بچیوں نے ناشتہ کرنا ہے، مجھے بنانے دو۔ مگر اس پر تو جیسے ایک ضد سوار تھی۔ اس نے اماں کو سختی سے کچن میں آنے سے منع کر دیا اور اماں خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئیں۔ ان کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی۔ امی نے اس کی منتیں کیں مگر وہ نہ مانی۔ آخر بیوی بھی ہمارے ابا کی تھی، اس نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ فی الحال ہم نے خاموشی اختیار کی اور گھر کے کاموں میں بغیر ناشتہ کیے ہی مشغول ہو گئیں۔ ایک دن اور پھر شام گزر چکی تھی، ہمارے اندر ایک دانہ بھی نہیں گیا تھا۔ شام کو ابا گھر آئے تو ڈرتے ڈرتے اماں نے شکایت لگا دی کہ دوسری بیوی ہمیں کچن میں جانے نہیں دے رہی، نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگانے دے رہی ہے۔ یہ سن کر ابا نے ایک نظر دوسری بیوی پر ڈالی اور پھر اماں کو دیکھ کر بولے کہ وہ مالکن ہے اس گھر کی، بہت جلد مجھے میرا وارث دینے والی ہے، اس کی مرضی یہ تم لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھے یا سیر ہو کر کھانا کھلائے۔ ابا کی بات سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا، آخر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر ابا کے خوف سے ہم واپس کمرے میں آ گئیں۔ اس دن امی کافی چپ چپ تھیں، انہوں نے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر بولیں کہ مجھے معاف کر دینا بیٹیوں، میں تم لوگوں کو تمہارا جائز حق نہیں دلوا سکی۔ اتنا کہنے کے بعد جائے نماز بچھا کر جائے نماز پر بیٹھ گئیں۔ آخر اس میں ان کا قصور بھی کیا تھا؟ ہماری خاطر وہ ہر حد تک گئی تھیں۔ وہ ساری رات ہم نے یوں ہی بھوکے رہ کر گزاری۔ سوتیلی ماں نے کئی قسم کے کھانے منگوا کر ابا کو کھلائے اور ہم کل سے بھوکی بیٹھی تھیں۔ دل تھا کہ اب کٹ رہا تھا، بھوک نے جان نکالنا شروع کر دی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں بھوک سے نڈھال ہو کر گرنے لگیں، ان کی آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں۔ اماں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا اور وہ اس بار غصے سے اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئیں جہاں سوتیلی ماں اور ابا موجود تھے۔ اماں کو گئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک پل کو میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ کچن سے اماں کی فلک شگاف چیخوں کی آواز آنے لگی تھی۔ میں سہم کر فوراً بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ میری ماں کا وجود پوری طرح آگ میں جل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارتی ہوئی بھاگ رہی تھیں۔ ہم چاروں کی تو ایک ساتھ چیخیں تھیں۔ فوراً جلتی ہوئی اماں کی جانب دوڑیں، بکھلاتے ہوئے پانی ڈھونڈنے لگیں، پھر پاس پڑی چادر اماں پر ڈالی۔ ہمارا شور اور چیخو پکار محلے والوں نے سن لیا تھا۔ میری ماں پوری طرح جل چکی تھی، اس کا وجود جھلس کر سیاہ ہو چکا تھا اور ہم چاروں بہنیں بت بنی اپنی اماں کی لاش دیکھ رہی تھیں۔ ایک بار بھی باپ کے دل میں نرمی نہیں جاگی تھی، ایک بار بھی ان دونوں کے دل میں انسانیت نہیں آئی تھی۔ آخر وہ اس حد تک کیسے گر سکتے تھے؟ روٹی مانگنے کی خاطر گئی تھی وہ کچن میں، اس کی اتنی بڑی سزا دے ڈالی۔ میں بت بنی سوچوں میں گم سی پولیس آفیسر کو بیان ریکارڈ کروا رہی تھی۔ پولیس اہلکار میرے ابا اور سوتیلی ماں کو کب کا تھانے لے جا چکے تھے۔ پورے گاؤں میں تہلکہ سا مچ گیا تھا، جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ کسی کا کہنا تھا میری ماں خود جل کر مری ہے تو کسی نے کہہ دیا کہ شوہر نے جلا کر مارا ہے۔ آج میری ماں کا سوئم تھا اور گھر میں سوائے ہم چاروں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ فلموں ڈراموں میں ہی ٹھوکر لگنے پر ایک عمر تک پہنچ کر انسان کو عقل آ جاتی ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں لوگ میری ماں جیسے معصوم لوگوں کو قبر میں اتار کر بھی راضی نہیں رہ سکتے۔ ابا اور سوتیلی ماں کو لمبی قید ہو چکی تھی۔ چند دنوں بعد ہی وہی پکی سی عمر کا پولیس آفیسر واپس لوٹا جسے میں نے اپنی داستان سنائی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بہو بنانے کی خبر سنائی۔ آج میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، میری گود میں میری ایک ماں کی بیٹی ہے۔ شوہر اور ساس سسر میرے اور میری بیٹی کی لاڈ نخرے اٹھائے نہیں تھکتے۔ میری بہنیں بھی میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ سسر نے ہمیں سگے باپ سے بڑھ کر پیار دیا ہے، مگر کاش ہماری ماں کے ساتھ ابا نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ ان کی کمی ساری زندگی ہمیں محسوس ہوتی رہے گی۔